لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ نور الہدیٰ کیف الورا مصباح الظلم وجود والکرم واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ والمعراج سفرہ الی سدرۃ المنتہی مقامہ کعبہ قوسین مقصودہ والمقصود موجودہ والموجود مطلوبہ والمطلوب خاتم النبیین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین نبی الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ مجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر صلوات پڑھ دیں تمام مومنین کی بارگاہ میں ایک گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے اشال فرما دیں امیر حسن ابن شجاعت حسین اور عالمہ بیگم بنت کفایت علی کے نام محمد بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد برادران ایمان، بزرگان ملت، ماتم داران سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، تمام مولا کے چاہنے والے، ماشاءاللہ ہر سال کی طرح یہ خمسہ مجالس شہزادی زہرا کے حوالے سے ایام فاطمیہ کے عنوان سے اپنی پوری شدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور ایک سے ایک بہترین ابھی 2 دن قبل اچھے علماء خطاب کر کے گئے ہیں، اور انشاءاللہ میرے بعد پھر اچھے عالم آپ کے روبرو ہوں گے۔ تو مجھ سے پہلے بھی اچھے لوگ پڑھ کے جا چکے ہیں اور میرے بعد بھی اچھے لوگ پڑھنے آئیں گے۔ بیچ میں ہمارے جیسے ایک طالب علم کے کچھ بیان ہیں، بہت جلدی سفر طے کرنا ہے، اور یہ جو عنوان ہے جو آج کی مجلس ہے، یقین مانیے میں جتنی دیر بھی آپ کے بیچ میں ہوں، میرا عنوان، میرا موضوع، میرا کلام صرف اور صرف شہزادی فاطمہ زہرا کی ہی ذات رہے گی۔ اور تھوڑا سا آپ متوجہ ہو جائیں گے تو میرے لیے تھوڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اس لیے کہ جہاں پر خطیب کی خطابت کا کردار ہوتا ہے وہیں پر سامعین کی سماعت کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر سماعتیں بہت اچھا سننے والی بیٹھی ہوں لیکن اگر خطیبی ہی میں دم نہیں ہے تو بھی معاملہ بیکار ہے، اور خطیب میں بہت دم ہے سماعتیں ہی بالکل بیکار ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جتنا کردار خطابت کا ہے اتنا ہی بڑا کردار سماعت کا ہے۔ اب یہ جو ایام فاطمیہ ہم لوگ منا رہے ہیں، اور ادھر دیکھتے ہی دیکھتے 10 سے 12 سال میں یہ پوری طریقے سے اجاگر ہو رہے ہیں یہ ایام۔ اچھا، کل تک دشمنوں کو، اہل بیت کے دشمنوں کو محرم سے تکلیف تھی،
آج اہل بیت کے دشمنوں کو ان ایام فاطمیہ سے تکلیف ہے. کل محرم ان کا درد بنا ہوا تھا، آج یہ ایام فاطمیہ ان کا درد بنا ہوا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کاہے ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، حالانکہ حقیقت اور سچائی انہیں بھی پتا ہے. اچھا یہ بتائیے، یہ جو ایام مجلسیں ہیں، چاہے وہ محرم کی ہوں یا ایام فاطمیہ کی ہوں، کیا ایسی وجہ ہے کہ آپ مجلسوں میں آتے ہیں اور زمانہ آپ کا دشمن ہو جاتا ہے؟ میں اپنے عنوان پر بھی آ جاؤں گا، بس یہ تمہید کے کچھ مرحلے سے میں نکل جاؤں. بھائی آپ نے ایسا کیا کر دیا لوگوں کے لیے کہ جس کو دیکھیے وہ آپ کا دشمن بنا ہوا ہے؟ آپ نے کسی کی جائیداد چھین لی، آپ لوگوں نے کسی کا مال چھین لیا، آپ لوگوں نے کسی کی دولت چھین لی. بھائی کچھ تو نہیں کیا اس قوم نے، تو وجہ کیا ہے کہ وہ جو دشمن ہیں وہ ان کے دشمن بنے ہیں؟ کیا ایسی علت ہے اور بڑی وجہ ہے اور بڑا سبب ہے؟ تو ڈاکٹر علی شریعتی، اب یہاں سے متوجہ رہیے گا، ڈاکٹر علی شریعتی، میں ایک مثال دے کے آگے بڑھ جاؤں گا اور اس کے بعد شہزادی کے حوالے سے پوری بات ہوتی رہے گی. تو ڈاکٹر علی شریعتی بتاتے ہیں کہ میں جس محلے میں رہتا تھا، اب لوگ دشمن کیوں ہو گئے آپ لوگوں کے اور ہم لوگوں کے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ایک بہت بڑا سبب چھپا ہوا ہے کہ مجلسیں آپ کر رہے ہیں، دشمنی وہ آپ سے لیے بیٹھے ہیں، تبرک آپ بانٹ رہے ہیں، دشمنی وہ آپ سے لیے، اہتمام آپ کر رہے ہیں، دشمنی وہ آپ سے لیے، ٹھنڈک میں بستر چھوڑ کے آپ یہاں بیٹھے ہیں، پریشانی ان کو ہو رہی ہے. تو وجہ کیا ہے کہ پریشانی ہو رہی ہے؟ اب وہ وجہ سنیے. ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ میں جس محلے میں رہتا تھا وہاں پر، اور انشاءاللہ جیسے آپ متوجہ ہو کہ سنتے رہیں گے تو ایک نتیجہ بہت بڑا انشاءاللہ آئے گا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جس محلے میں رہتا تھا، جہاں پہ میرا گھر تھا، وہاں پہ ہوا یہ کہ جو میرا پڑوسی تھا وہ مرغا پالے ہوئے تھا. اب جو بزرگ سن چکے ہیں وہ ایسے سنے کہ جیسے پہلی بار سن رہے ہیں، میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے کیا کہنے لگے، کہنے میں جس محلے میں رہتا تھا وہاں پڑوسی کیا کیا تھا، مرغا پالے ہوئے تھا. اچھا مرغے کا کام کیا ہے؟ وہ صبح باندھ دیتا، جگاتا لوگوں کو، یہی کرتا نا. تو ہوا یہ کہ وہ لوگوں کو اذان دے رہا ہے، بیدار کر رہا ہے. تو ایک بار یہ کہنے لگے کہ ایسا ہوا کہ وہ ہمیشہ جگاتا تھا، ایک بار ایسا ہوا کہ مرغا بولا نہیں. ڈاکٹر علی شریعتی اٹھے، اس کے گھر گئے، جو مرغے کا مالک تھا، کہنے بھائی عجیب بات ہے، تیرا مرغا آج بولا نہیں صبح. تو پہلے ان کو یہ لگا کہ شاید بیمار ہو گیا ہوگا، بھائی جانور بھی بیمار پڑتا ہے نا، ان کو لگا بیمار ہو گیا ہوگا. ایک دو دن انہیں دیکھا، جب دیکھا 2-3 دن نہیں بولا، تب تیسرے دن پہنچ گئے. وہ کہنے کیا بات ہے، خیریت تو ہے، تیرا مرغا بولا نہیں؟ کہا آج کے بعد کبھی نہیں بولے گا. کیا کہا؟ آج کے بعد کبھی نہیں بولے گا. کہا کیوں؟ کہا پریشانی کیا؟ کہا پریشانی مجھ کو نہیں ہے، پریشانی ہے محلے والوں کو. پریشانی مجھ کو نہیں ہے، پریشانی ہے محلے والوں کو. کہا اس لیے کہ جب جب یہ صبح بولتا تھا، یہ پڑوسی میرے گھر آ جاتے تھے، کہتے تھے تیرے مرغے کے بولنے کی وجہ سے ہماری نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے. تو ہم لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ آئے ایک نہ ایک دن کوئی نہ کوئی شکایت لے کر آ رہا ہے کہ تیرے مرغے کی وجہ سے میری نیند میں خلل پیدا ہو رہا، تو ہم میاں بیوی نے سوچا کہ اب ایک ہی راستہ بچا ہے، ہمیشہ کے لیے چپ کرا دو، ہمیشہ کے لیے خاموش کر دو. کہا اس مرغے سے ہم لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن محلے والوں کو تکلیف تھی. اب جملہ سنیے گا جو واقعہ بتایا تھا، جس سے جو مقصد تھا، جو ہدف تھا. ڈاکٹر علی شریعتی فوراً اپنے گھر کے اندر آئے، اور اپنے گھر کے اندر آنے کے بعد اپنے حجرے میں گئے، اور حجرے میں جانے کے بعد ایک ڈائری نکالی اور قلم اٹھایا، اور قلم اٹھانے کے بعد ایک تاریخی جملہ اس میں لکھا. کہنے لگے آج مجھے پتا چلا جو جگانے کا کام کرتا ہے دنیا اس کی دشمن کیوں ہو جاتی ہے. کیا کہا ڈاکٹر علی شریعتی نے؟ کیا کہا؟ آج مجھے پتا چلا. دیکھیے بہت اہم پیغام چھپا تھا اس کے اندر. آج مجھے پتا چلا کہ جو لوگوں کو جگانے کا کام کرتا ہے دنیا والے اسی کے دشمن کیوں ہو جاتے ہیں. اب سمجھ میں آیا دنیا آپ کی دشمن کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مجلسیں لوگوں کو جگا رہی ہیں. وہ چاہے محرم کی مجالس ہو یا ایام
فاطمیہ کی مجالس ہوں، تو یہ مجلسیں ہیں جو بیدار کر رہی ہیں، یہ مجلسیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو جگا رہی ہیں۔ اب جب جگا رہی ہیں تو آدمی کچھ یاد رکھیے گا، جب آدمی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ بھائی دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ آپ کا کچھ کر لے گا اگر آپ سے طاقتور ہے، اگر آپ سے طاقتور نہیں ہے تو پھر وہ آپ کا صرف دشمن بنے گا۔ تو یہ تو بہت بڑی عین حقیقت ہے نا کہ جو جگانے کا کام کرے گا دنیا اس کی دشمن ہو جائے گی، زمانہ اس کا دشمن ہو جائے گا۔ تو آج جو مجلسیں روکی جا رہی ہیں یا روکی جا رہی تھیں یا روکی جائیں گی، اس کی سب سے بڑی دلیل و وجہ یہ ہے کیونکہ یہ مجلسیں وہ ہیں کہ جو انسان کے ذہن کو جگانے کا کام کر رہی ہیں، ان کے ضمیروں کو جگانے کا کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ ہماری مجلسوں کا تو معیار یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں کی جو زندگی ہے نا، ہماری زندگی یہ مجلسوں کا طواف کر رہی ہے، مجلسوں کا طواف کر رہی کہ نہیں کر رہی؟ آپ کہیں گے یہ بات کیسے کہہ دی کہ ہماری زندگی مجلسوں کا طواف کر رہی ہے؟ میں نے کہا آپ سمجھے ہی نہیں۔ بھائی آپ کیا نیا مکان بنایا گیا تو آپ نے مجلس رکھ دی؟ نیا مکان بنایا آپ نے مجلس رکھ دی مولا کی، بیٹے کی شادی ہوئی بارات نکلی آپ نے مجلس رکھوا دی، ماتم ہوا یا نہیں ہوا؟ گھر کے اندر میت ہو گئی تو مجلس رکھ دی۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے، جس محور اور جس سینٹر اور جس مرکز کے ارد گرد گھوم رہی ہے وہ مجلس امام حسین ہے، اور یہ مجلسیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو جوڑے ہوئے ہیں۔ یقین مانیے اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو خدا کی قسم ملت داری نہ ہوتی۔ آج یہ جو ملت داری قوم و محبت جو زندہ ہے، دیکھیے ہم کسی کے پرسنل اور ذاتی چیزوں پہ نہیں جا سکتے، بھائی ہمارا کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہے وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن مجلسیں جو پیغام دے رہی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو مجلسیں ہیں جو جوڑے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب سنیے جو سورہ کی میں نے تلاوت کی، یہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ، بہت جلدی جلدی مجھے یہ مدحت کا سفر طے کرنا ہے شہزادی کے حوالے سے۔ تو یہ قرآن مجید کا، اور کون سا ایسا بزرگ تو چھوڑیے ہماری قوم کا بچہ ہے کہ جو اس سورے کی تلاوت نہیں جانتا یا حافظ نہیں ہے؟ ہماری قوم کا بچہ یہ سورہ جانتا ہے۔ اچھا قرآن مجید کا یہ جو سورہ ہے سورہ کوثر، اگر آپ اس کو آیات کی تعداد کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ سب سے چھوٹا ہے، ٹھیک، لیکن اللہ نے اس میں کمال یہ دکھایا کہ لفظیں کم کرتا چلا گیا، فضیلتیں بڑھاتا چلا گیا، ٹھیک۔ اگر آپ غور کریں اس سورے میں، اچھا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس سورے کا نام خالی سورہ کوثر نہیں ہے، اس سورے کو سورہ فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورے کو سورہ زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ لفظیں کم کرتا چلا گیا اور فضیلتیں بڑھاتا چلا گیا، اور یہ شہزادی فاطمہ کی ذات مبارک ہے کہ جب وہ خود دنیا میں آئی تو اللہ نے سورہ کوثر بھیج دیا، اور جب ان کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں وہاں گئی تو پورا سورہ دہر بھیج دیا۔ یہ تو شہزادی کی ذات مبارک ہے کہ جب یہ خود آئی تو سورہ کوثر آ رہا ہے، اور جب ان کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں زمین سے آسمان کی طرف گئی تو اللہ نے پورا سورہ
سوچ بھی نہیں سکتے جو اللہ نے احتیاط کی. وہ احتیاط کیا ہے؟ وہ احتیاط یہ ہے کہ جو اللہ اپنے کلام میں لفظوں کی بار بار تکرار کر رہا تھا، اسی اللہ نے اس سورہ کوثر میں جو لفظیں رکھی ہیں وہ دوسرے سورے میں نہیں رکھی. بات میری پہنچ رہی ہے نوجوانوں؟ اللہ نے اس کی بلندی اور اس کا مرتبہ اور اس کا معیار یہ ہے کہ جو اللہ نے لفظیں سورہ کوثر میں رکھی وہ دوسرے سورے میں نہیں رکھی. مثال کے طور پہ آتینا، یہ آپ کو دوسرے سورے میں نہیں ملے گا. ہول ابتر، یہ ابتر کا لفظ یہ آپ کو دوسرے سورے میں نہیں ملے گا. تو جو اللہ بار بار تکرار کر رہا تھا، کیا وہ یہ سورے کی لفظیں دوسرے سورے میں کیوں نہیں رکھ سکتا تھا؟ تو آیت اللہ محسن، دیکھیے شہزادی کے حوالے سے مجلس پڑھنی، اس لیے میں اسی پہ جمع رہوں گا. تو آیت اللہ محسن قراتوی فرماتے ایک بہت بڑا عالم، ایک بہت بڑے عالم، ایک بہت بڑی شخصیت شیعت کی دنیا کی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس سورے کے لفظ دوسرے سورے میں بھی رکھ دیتا، لیکن اللہ کا مزاج یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے ایک بار فاطمہ کو دے دی وہ پھر کسی اور کو نہیں دی. اللہ نے احتیاط کیا کی؟ جو شے یا جو چیز اللہ نے شہزادی کو دے دی وہ پھر کائنات میں کسی کو نہیں دی. آپ کہیں گے شعیب میاں دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ تاریخ آپ جا کے دیکھ لیجئے، جیسا بابا شہزادی فاطمہ کو ملا ایسا کائنات میں کسی کو نہیں ملا. جیسی ماں شہزادی فاطمہ کو ملی کائنات میں کسی کو نہیں ملی. جیسے بچے شہزادی فاطمہ کو دیے کائنات میں کسی کو نہیں دیے، اور جیسا شوہر شہزادی فاطمہ کو دیا کائنات میں کسی کو نہیں ملا ایسا شوہر. بھائی آپ دیکھیے، نہ بچے ویسے ملے، نہ شوہر دنیا میں کسی کو ملا، نہ بابا شہزادی فاطمہ کے برابر کسی کو ملا، اور نہ ماں شہزادی فاطمہ کے برابر کسی کو ملی. اب آیت اللہ محسن قراتوی فرماتے ہیں یہاں آگے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس سورے میں انا آتینا کل کوثر، اس میں اللہ نے دو وعدے. دیکھیے تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے پیغام نوجوانوں تک پہنچ جائیں جو عام طور پہ نوجوان نہیں سن پاتے ہیں. بزرگوں تک سب پہنچ چکا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف چھوٹے بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی کر لوں. آیت اللہ محسن قراتوی فرماتے، پوری توجہ سنیے گا، وہ یہ کہتے اللہ نے اس سورے میں، چھوٹے سے سورے میں اپنے نبی سے دو وعدے کیے اور دو وعدے لیے. اپنے نبی سے اللہ نے دو وعدے خود کیے اور دو وعدے پیغمبر سے لیے. وہ دو وعدے کیا؟ اللہ نے کہا میرے حبیب ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، ہو گیا وعدہ. آپ کے دشمن کو بے اولاد رکھیں گے. ارے خدا کی قسم، اگر بات پہنچ گئی تو انشاءاللہ آپ محسوس ہوں گے. کیا وعدہ کیا؟ آپ کو ہم کوثر عطا کریں گے اور آپ کے دشمنوں کو، اب یہ لفظ یاد رکھیے گا، کیا کریں گے؟ بے اولاد رکھیں گے. حبیب سے کیا وعدہ لیا؟ اے میرے حبیب، اے پیغمبر، آپ کو نمازیں پڑھنی ہے اور قربانیاں دینی ہے. تو ایک وعدہ ادھر سے اور ایک وعدہ ادھر سے. اللہ نے وعدہ کیا کیا؟ اب تھوڑا جو لے رہیے گا. اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ اللہ نے کہا ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، ایک بات. آپ کے دشمنوں کو بے اولاد رکھیں گے. پیغمبر سے کیا وعدہ لیا؟ آپ قربانیاں دیں گے، آپ نمازیں قائم کریں گے، نمازیں پڑھیں گے. یہ دونوں وعدے پورے ہوئے؟ اچھا اگر پورے ہوئے تو یہ بتائے گا کون؟ پورے ہوئے تو یہ بتائے گا کون؟ آل محمد کے علاوہ کوئی بتا بھی نہیں پائے گا. ٹھیک ہے، تو ہمارے چھٹے امام کا دور تھا. گھڑی میرے سامنے، انشاءاللہ محدود وقت میں بات کو میں سمیٹ دوں گا، آپ بس جڑے رہیے گا. تو چھٹے امام کا ہمارے دور تھا. چھٹے امام ہمارے بیٹھے ہوئے تھے. ایک چاہنے والا ایک ورق پہ، ٹکڑے پہ، کرتاس سے سورہ کوثر لے کر آ گیا اور چھٹے امام سے آگے کہنے لگا مولا یہ کیا ہے؟ جملہ سنیے گا، مولا کا جملہ سنیے گا چھٹے امام کا. کہنے لگا مولا سورہ کوثر لے کر آیا. کہنے لگا مولا یہ کیا ہے؟ مولا نے پتہ کیا کہا؟ مولا نے کہا یہ ہماری دادی والا سورہ ہے.
کیا کہا؟ یہ ہماری دادی والا سورہ ہے. اچھا وہ بیچ میں لفظ کوثر آیا ہے نا, تو یہ جو آیا تھا یہ سوچ کے آیا تھا کہ کوثر سے مراد کوئی دریا ہوگا. یہ سوچ کے آیا تھا کہ کوثر سے مراد کوئی نہر ہوگی. یہ سوچ کے آیا تھا کہ کوثر سے مراد کوئی تالاب ہوگا. جب اس نے پوچھا تو چھٹے امام نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ کوثر سے مراد ہم ہیں. کیا کہا؟ کوثر سے مراد ہم ہیں. مطلب کیا ہوا؟ چھٹے امام بتانا یہ چاہتے تھے کہ امام حسن سے لے کے آخری امام مہدی تک سب کوثر ہیں. ٹھیک ہے, امام بتا, مطلب امام کہنا نہیں چاہ رہے ہیں امام حسن کوثر, امام سید سجاد کوثر, امام محمد باقر کوثر, امام جعفر صادق کوثر, آخری امام تک سب کوثر ہیں. امام نے کہا کوثر سے مراد ہم ہیں کوثر. وہ کہہ رہے مولا ایک بات تو سمجھ میں آئی, پہلا وعدہ تو سمجھ میں آ گیا اللہ کا, اللہ نے 2 وعدے کیے تھے, لیکن یہ جو دوسرا وعدہ چھپا ہوا ہے بیچ میں, دوسرا وعدہ یاد ہے نا, ہم آپ کے دشمنوں کو بے اولاد رکھیں گے. اب پورے مجمع کی توجہ یہاں پہ. کہنے لگا مولا ایک بات نہیں سمجھ میں آئی, لیکن وعدہ ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں, وعدہ اللہ کی ذات کر رہی ہے, اللہ وعدہ کر رہا ہے. اور اللہ نے وعدہ کیا کیا؟ اللہ نے کہا ہم آپ کے دشمنوں کو حبیب بے اولاد رکھیں گے. کہنے لگا مولا اب جملہ سن لیجئے گا. کہنے لگا مولا ایک بات بتائیے, اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دشمنوں کو بے اولاد رکھیں گے, اور پیغمبر کے جتنے دشمن ہیں سب باپ بنے ہوئے ہیں. اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ ہم آپ کے دشمنوں کو بے اولاد رکھیں گے, اور سب کو اللہ نے اولادیں دے دی, سب کی اولادیں, کوئی ایسا نہیں کہ جس کی اولاد نہ ہو. ایک سے بڑے بڑے کٹر دشمن پیغمبر کے, پیغمبر چھوڑیے, پیغمبر سے آگے بڑھ جائیے مولا کائنات کا وہ فلاں آدمی کتنا بڑا دشمن تھا, فلاں انسان کتنا بڑا, مولا سب کو اولادیں. اور آگے بڑھ جائیے, مولا سے کہنے لگا, چھٹے امام سے کہنے لگا آپ کا جو فلاں جگہ پہ دشمن رہتا ہے اس کی بھی اولاد ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے دشمنوں کو بھی اولاد رکھیں گے. حبیب یعنی آل محمد آپ کے دشمنوں کو بھی اولاد رکھیں گے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب کی اولاد ہے. تو مولا دوسرا وعدہ پورا کہاں ہوا؟ مولا کا جواب سنیں گے. اب یہ جواب ایسا ہے کہ انشاءاللہ آپ بولنے پہ مجبور ہو جائیں گے. مولا نے کہا سن, اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کیا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں کو بے اولاد رکھے گا. یاد رکھنا یہ ہوتے کسی اور کے ہیں, کہلاتے کسی اور کے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. سچ ہے کہ نہیں بھائی؟ جو بھی پنجتن اور آل محمد کا دشمن ہے, یہ کوئی گڑھی ہوئی بات تھوڑی کہ ہم عقیدے کے جوش میں آگے کہہ کے چلے گئے, نہیں, یہ مدلل ہے کہ جو بھی آل محمد اور اہل بیت اطہار کا دشمن ہوگا, جس سے خون میں دشمنی ہوگی, وہ ہوگا کسی اور کا اور کہلائے گا کسی اور کا. صلوات پڑھے مل جل کر محمد و آل محمد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی فاطمہ کی جو بلندیاں ہیں وہ ہم لوگوں کی عقلوں میں نہیں سما سکتی, نہ ہم لوگ درک کر سکتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں, آپ دیکھیے کہ شہزادی کے بارے میں پیغمبر نے ایک نہیں ہزاروں حدیثیں ہیں جو خالی اہل شیعہ نہیں پڑھتے, اہل سنت بھی پڑھتے ہیں. اچھا معاملہ یہاں پہ ایک بات اور ہے, دیکھیے ہم یہاں پہ رک کے ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ ایام فاطمیہ کی جب مجلسیں ہوتی ہیں تو اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر سروں کی بھیڑ لگی ہونی چاہیے تھی مسلمانوں کے مجمع سے. خالی میں ابھی شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کہیں گے کیوں یہ بات کیوں کہی؟ میں نے کہا میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر 21 رمضان کی مجلس ہوتی تو ہم چلو مان بھی لیتے کہ نہیں بھائی مولا کائنات کو لے کے یہ درجے کا معاملہ آپ کے یہاں چلتا ہے.
لیکن یہ تو ان کی مجلس ہو رہی ہے جن کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو، جن کے بابا کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو، ان کی بیٹی کی مجلس ہو رہی ہے، تو یہاں پہ تو آنا چاہیے تھا بھائی، وہاں پہ نہیں جمع ہو پائے تو یہاں پہ جمع ہو جانا، لیکن مسلمانوں نے یہیں پہ آ کے بگاڑ پیدا کر لی۔ اور سنیے، شہزادی کے لیے جو ہم لوگ ہمیشہ سے بچپنے سے سنتے چلے آ رہے ہیں وہ حدیث کیا بڑی مشہور و معروف، کیا کہا؟ فاطمہ تو بشتم منی، شہزادی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اچھا میں یہاں پہ روکنا چاہتا ہوں، اچھا جو بھی باتیں ہوں گی، چاہے وہ سورہ کوثر ہو، چاہے وہ فاطمہ تو بشتم منی، اس کا جو عنوان اور مرکز رہے گا وہ صرف شہزادی رہیں گی، کیونکہ مجلسی ایام فاطمیہ کی، یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں۔ اب یہاں پہ میں ایک چیز کی طرف آپ کے ذہنوں کو لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ فاطمہ تو بشتم منی ہم لوگوں نے بچپنے سے ترجمہ یہ کر لیا، سنتے آئے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جوج ہے۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں، دیکھیے فاطمہ جوج نہیں ہے، ہو سکتا ہے سماتے چوک جائیں کہ یہ کیا بھیا نیا پڑھنے کا اتنا شوق ہے کہ کچھ بھی پڑھ دو گے، میں نے کہا نہیں، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جوج جو لفظ ہے یہ الگ ہوتا ہے، اور بشتم منی کا ہے نا، یہ بشا کا جو لفظ ہے یہ الگ ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ جوش ایک الگ لفظ ہے اور بشا الگ لفظ ہے۔ آپ کہیں گے مثال کیا؟ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جوش الگ ہے اور بشا الگ ہے۔ وہ کیسے الگ ہے؟ دیکھیے یہ ہاتھ، یہ میری انگلیاں، یہ میرا جوش ہے، ٹھیک؟ یہ انگوٹھا، یہ میرا جوش ہے، یہ کان، اگر میں یہ مفہوم پہنچا لے گیا تو انشاءاللہ یہ مجلس پوری شہرت ہو جائے گی۔ پوچھے کیوں؟ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کچھ مجلسیں ہم لوگوں کے حافظے میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم لوگ 10 بار 20 بار پڑھ چکے ہوتے ہیں، عوام یا مجمع نیا ہوتا ہے ہمارے لیے تو ہم پڑھ دیتے ہیں، لیکن کچھ عنوان ایسے ہوتے ہیں، اور یہ جو میں بات اب پڑھنے جا رہا ہوں یہ میں نے کہیں نہیں پڑھی، یہ میں پہلی بار کوشش کر رہا ہوں آپ تک پہنچانے کی، بالکل پہلی بار جو میں نے علماء سے اور کتابوں کے ذریعے سنا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جوش الگ ہے اور بشا الگ ہے۔ اب جوش کا مطلب کیا؟ جوش کا مطلب یہ ہاتھ میرا جوش ہے، یہ سر میرا جوش ہے، یہ پاؤں میرا جوش ہے، یہ سینہ یہ میرا جوش ہے، یہ پیٹ یہ میرا جوش ہے نا۔ لیکن بشا کا مطلب بالکل الگ ہے۔ ایک چیز اور سمجھ لیجئے، جوش الگ ہے بشا الگ ہے، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کی دلیل آگے دوں گا۔ مان لیجئے آپ نے مجھے یہاں پر لٹا رہا اور بیچ سے برابر سے مجھے کاٹ دیا، تو جو برابر سے آپ مجھے کاٹیں گے 50-50 میں، یہ بھی میرا جوش کہلائے گا، بشا نہیں کہلائے گا۔ یہ میرا کیا کہلائے گا؟ یہ میرا جوش تو کہلائے گا، لیکن یہ بشا نہیں کہلائے گا۔ آپ کہیں گے جوش اور بشا میں فرق کیا؟ تو ایک فرق ہے، بشا کے لیے شرط یہ ہے کہ مقدار 75% ہونی چاہیے۔ اب پیچھے والے پوری توجہ، اور ہمارے آگے کے جو بزرگ ہیں وہ بھی توجہ رکھیں۔ میں نے کیا کہا؟ ہم لوگ یہ ابھی تک سنتے آ رہے ہیں کہ شہزادی میرا جوش ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جوش الگ ہے، علماء معرفت کہتے ہیں، ہماری اپنی کیا اوقات ہے، علماء کہہ رہے ہیں کہ جوش الگ ہے بشا الگ ہے۔ ابھی میں نے مثال دی کہ آپ مجھے لٹا کے بیچ سے برابر سے کاٹ دیجئے، تو یہ جو میرا 50-50 ہوگا یہ جوش کہلائے گا، بشا نہیں کہلائے گا۔ بشا کے لیے شرط یہ ہے کہ مقدار 75% ہونی چاہیے، وہ بشا کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ میں تھوڑا قریب آ کے کہہ دوں، یہاں پہ 4 ٹکڑے لا کے رکھے، ایک ٹکڑا، 2 ٹکڑا، تیسرا ٹکڑا، چوتھا ٹکڑا، تو یہ جو 3 ٹکڑے ہوں گے زیادہ والے یہ کہلائیں گے بشا، اور یہ جو بچا ہوا اکیلا ہوگا یہ کہلائے گا جوش۔ خدا کے لیے پوری توجہ رکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ جو 3 حصے زیادہ والے ہیں یہ کہلائے گا بشا، یعنی جو 75% والا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ بشا کہلائے گا، اور جو کم والا ہے 25 والا وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کہلائے گا جوش۔ تھوڑا سا اور قریب آ جاؤ تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ آپ کسی دکاندار کے پاس چلے جائیے گا اور وہاں اس سے ترازو اٹھائیے گا، اور ترازو اٹھانے کے بعد دونوں پلے لیجیے گا، ایک پلے میں 75 والا رکھیے گا، پوری توجہ خدا کی قسم، ایک پلے میں 75 کلو والا رکھیے گا اور ایک پلے میں 25 والا رکھیے گا۔ جب آپ ایک پلے میں 75 والا رکھیں گے اور ایک پلے میں 25 والا رکھیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ 75 والا بیٹھتا چلا جائے گا، 25 والا اٹھتا چلا جائے گا۔
نہیں آپ نے غور نہیں کیا, میں پھر تکرار کر رہا ہوں. 75 والا بیٹھتا چلا جائے گا, 25 والا اٹھتا چلا جائے گا. پھر کہہ رہا ہوں 75 والا بیٹھتا چلا جائے گا اور 25 والا اٹھتا چلا جائے گا. پیغمبر نے کہا فاطمہ میرا بشا ہے. نہیں آپ وہاں تک نہیں پہنچے تو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. بھائی جب آپ نے ترازو اٹھایا اور 75 والے کو ایک طرف رکھا, 25 والے کو ایک طرف رکھا, تو پھر آپ کی آنکھوں نے دیکھا کہ 75 والا بیٹھتا چلا گیا, 25 والا اٹھتا چلا گیا. اب دنیا ہم سے نہ پوچھے کہ پیغمبر کے سامنے جب شہزادی آتی تھی تو پیغمبر اپنی جگہ پہ بیٹھاتے کیوں تھے؟ اللہ اکبر. آپ غور کریں میں کیا بتا رہا ہوں. 75 والا بیٹھتا چلا گیا, 25 والا اٹھتا چلا گیا. آج دنیا ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ جب باپ آیا, باپ کے سامنے بیٹی آئی تو باپ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. آئے ہائے بھائی, تم نے اس حدیث کا مطلب ہی نہیں سمجھا. بشأۃ منی. تو جب بشا کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا تو پھر یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ باپ اٹھ کیوں رہا ہے اور اپنی جگہ پہ بیٹی کو بٹھا کیوں رہا ہے. یہ میں نے مثال دے کے کوشش کی تھی کہ میں بات پہنچا لے جاؤں. یہ ہے شہزادی. اب ہو سکتا ہے ممکن ہے کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی یہ باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں, آپ نے کہا کہ باپ کے سامنے بیٹی آئی تو باپ احترام میں اٹھ گیا, تو کہیں نہ کہیں آپ نے نبوت کا وہ احترام نہیں کیا. میں نے کہا آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو. آپ کے ساتھ پریشانی یہ آ رہی ہے کہ آپ کو میرے ہر جواب کے اوپر ایک کراس لگانا ہے. آپ کی مجبوری ہے, جس کو کہتے ہیں ہر دھرمی. اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بشأۃ منی کا مطلب کیا ہے, تو پھر یہ بتاؤ پیغمبر کی جو وہ حدیث ہے کہ میری بیٹی اپنے باپ کی ماں ہے, میاں تو پھر تم اس کو بھی نہ مانو. بھائی کائنات میں تم نے تو کہیں نہیں دیکھا ہوگا, نا ہم نے دیکھا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو ماں کہہ دے, کوئی ہے؟ لیکن پیغمبر نے بتایا, پیغمبر نے کہا کہ میری بیٹی میری ماں کی طرح ہے. تو یاد رکھیے گا, دیکھیے جب تعصب اور حسد خون میں پروان چڑھنے لگتا ہے تو پھر وہاں پہ کچھ سکھایا نہیں جاتا ہے, وہ اپنے آپ بولتے ہیں. اس لیے کہ وہ ان کی زبان نہیں بول رہی ہے, وہ ان کا لہو بول رہا ہے, وہ ان کا خون بول رہا ہے. تو میاں خدا سے توفیق مانگو معرفت کی, اس لیے کہ جب تک معرفت نہیں ہوگی آل محمد کے فضائل گلوں سے نہیں اتریں گے. یہ جو ہم لوگوں کے دلوں میں سمائے ہوئے ہیں یہ اس وجہ سے کیونکہ معرفت ہے, اور تمہارے یہاں عدم معرفت ہے. یاد رکھنا. اچھا ایک چیز دیکھیے بس بالکل آخری رخ کی طرف, اور انشاءاللہ یہیں سے میں دھیرے دھیرے میں مصائب کی طرف چلا جاؤں گا. پیغمبر کی ذات کے بارے میں آپ یہ سوچئے کہ اللہ نے اب تھوڑے سے توجہ اور فرما لے تو انشاءاللہ یہ ایک رخ کی طرف اور لے کے جانا ہے, اور اس کے بعد 5 سے 10 منٹ میں بات کو میں دھیرے دھیرے سمیٹ دوں گا. یہیں سے بالکل آخری رخ ہے. پیغمبر کے بارے میں آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی, صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دیں. ایک اور بلند ترین صلوات متوجہ رہیں. آخری رخ, بالکل آخری رخ کی طرف. آپ نے ہم لوگوں نے ہمیشہ پیغمبر, اس میں بھی شہزادی کی جو عظمت ہے اور جو بلندی اس کو تھوڑا سا اجاگر کرنے کے لیے ایک کوشش ہے. آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے یہ حدیث بچپنے سے سنی ہے نا کہ حسین منی وانا من الحسین. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے کہا میں حسین سے ہوں اور حسین, مجھے یہ حدیث کے اوپر نہیں رکنا ہے, مجھے آگے بڑھنا ہے. پیغمبر نے کہا میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین مجھ جیسا ہے اور میں حسین جیسا ہوں.
یعنی مجھے دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھو، حسین کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھو، یہ مفہوم ہے، ٹھیک۔ اچھا، یہ حدیث پیغمبر نے صرف امام حسین کے لیے نہیں کہی ہے، امام حسن کے لیے بھی کہا کہ حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں۔ سمجھ رہے آپ؟ شہزادی کے لیے بھی کہا، لیکن ایک فرق ہے، اب اس میں بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ تعارف کرا رہے ہیں۔ تعارف کیسا؟ تعارف کا مطلب یہاں پہ یہ ہوا کہ پیغمبر بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حسین مجھ جیسا، میں حسین جیسا، حسن مجھ جیسا، میں حسن جیسا، علی مجھ جیسا، میں علی جیسا۔ لیکن اب جو اہم نقطہ ہے وہ مجھے یہاں پہ بتانا ہے۔ ابھی تک جو تعارف ہو رہا ہے وہ دوہرا تعارف ہو رہا ہے، یہ مجھ جیسے، میں ان جیسا، میں ان کے جیسا، یہ میرے جیسے، یہ دوہرا تعارف چل رہا ہے نا، کہ یہ میری طرح ہے، میں ان کی طرح ہوں، میں ان کی طرح ہوں، یہ ان کی طرح، یہ دوہرا تعارف چل رہا ہے۔ لیکن ایک اہم نقطہ یہاں پہ یہ چھپا ہوا ہے کہ جب شہزادی فاطمہ کا معاملہ آیا تو شہزادی فاطمہ کے معاملے میں پیغمبر نے یہ جملہ نہیں کہا کہ فاطمہ مجھ جیسی ہو، میں فاطمہ جیسا۔ ایک اہم نقطہ یہ تو پیغمبر نے کہا کہ فاطمہ میرے جیسی ہے۔ بھائی عورتوں کی سردار، عورتوں میں شہزادی بالکل ویسا ہی ہے جیسے مردوں میں ہمارے پیغمبر ہیں، یہی تو تھا نا مطلب۔ تو یہ تو کہا کہ فاطمہ میرے جیسی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں فاطمہ جیسا ہوں۔ شاید خدا کے لیے میں پہنچا لے جاؤں بات، پتہ ہے کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا، یہ ہے حجاب کی بلندی۔ بھائی اس لیے کہ پیغمبر کو بابا کو مردوں کے بیچ میں بھی رہنا تھا، یہ حجاب اور پردے کی بلندی تھی کہ یہ تو کہہ دیا کہ فاطمہ میرے جیسی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں فاطمہ جیسا ہوں، تاکہ پیغمبر کے چہرے میں کوئی بھی بیٹھا ہوا مرد شہزادی کی شباہت نہ تلاش کر پائے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی فضیلت کی ہے بھائی۔ ہوتا ہے نا، اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ شعیب کی بیٹی شعیب کی طرح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اب لوگ سمجھ جائیں گے کہ جو ان کی بیٹی ہے اس کا چہرہ ایسا ہی ہوگا۔ بھائی جب میری طرح کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شعیب کی بیٹی شعیب کی طرح ہے، تو کہیں نہ کہیں تو چہرہ سمجھ میں آیا نا۔ تو یہ پیغمبر کی ایک احتیاط تھی کہ پیغمبر نے یہ جملہ، تاکہ پیغمبر کو مردوں کے بیچ میں رہنا تھا۔ یہ پردے کا کمال ہے، حالانکہ بڑا باریک نقطہ تھا جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا۔ یہ ہے عظمت شہزادی کی۔ اور بس ماتم داروں، جتنی فضیلتیں ہیں شہزادی کی، کائنات کے اندر آپ کو کوئی خاتون عام سماج میں ایسی نہیں ملے گی کہ جو کم عمر میں ہی ضعیفہ ہو جائے۔ کوئی ایسی خاتون، لیکن ہاں ایک خاتون ہے کہ جس کا بابا جب دنیا سے گیا ہے تو شہزادی نے یہ مرثیہ پڑھا، صبت علیہ مصائب اللہ والنہار، صبت علیہ میں شرنا لیا۔ اے بابا، آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں ڈالی گئیں کہ اگر دن کے اجالے کے اوپر بھی پڑتی تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ آپ لوگ مسلسل شہزادی کی مجالس میں شریک ہو رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں، پروردگار آپ سب کو جزائے خیر دے۔ اور لیکن میں ایک روایت ہے کہ جس سے میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، وہ عجیب و غریب روایت ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب مولائے کائنات گھر کے اندر رہتے تھے تو شہزادی کبھی گریہ نہیں کرتی تھی۔ جب مولائے کائنات گھر کے اندر رہتے تھے تو شہزادی کبھی بابا سے بلند روتی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کو میری تکلیف کا احساس نہ ہونے پائے۔ اور جب مولائے کائنات گھر کے باہر ہوتے تھے تب شہزادی چیخ مار کے روتی تھی۔ اسما نے پوچھا کہ شہزادی اتنی تکلیف؟ کہا اسما اب برداشت نہیں ہوتا، اس لیے کہ پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کی آواز بلند ہو گئی، اس لیے کہ پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، اسما اب برداشت نہیں ہوتا۔ تو اسما نے ایک جملہ کہا شہزادی تو پھر مولا کو بتا کیوں نہیں دیتی؟ شہزادی کا جملہ سنیں گے کیا کہا شہزادی نے؟ شہزادی نے کہا اسما میں اپنے شوہر کو نہیں بتا سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا شوہر بہت مظلوم ہے۔ آپ کو پتا شہزادی نے یہ جملہ کیوں کہا؟
میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا, میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں پوری باقاعدہ طور پہ شہادت پڑھوں گا, لیکن آج کچھ میں حوالے دے کے نکل رہا ہوں مصائب کے. کہا میرا شوہر بہت مظلوم ہے. مطلب کیا ہوا؟ کام مطلب یہ ہوا کہ جب شہزادی ایسا ہوتا تھا, روایت یہ کہتی ہے کہ جب مولا کائنات گھر کے اندر آتے تھے, جب گھر کے اندر آتے تھے تو روایت کے جملے ہیں کہ شہزادی سب سے پہلے دوڑ کے جاتی تھی, دروازے کو کھولتی تھی اور کہتی تھی اے ابو الحسن آپ پر میرا سلام ہو. ایک مرتبہ مولا کائنات نے پوچھ لیا, کہا شہزادی یہ بتائیے آپ دروازہ کھولنے میں بھی پہل کرتی ہیں اور سلام کرنے میں بھی پہل کرتی ہیں. شہزادی کا جملہ سنیے, رونے کے لیے کافی ہے. شہزادی نے کہا اے ابو الحسن جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے اس لیے میں سلام کرنے میں پہل کرتی. اللہ اکبر. جیسے یہ جملہ کہا ایک مرتبہ مولا کائنات زمین پر بیٹھ گئے اور زمین کے بعد پر بیٹھنے کے لیے کہنے لگے اے شہزادی ارے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ دنیا مجھے سلام نہیں کرتی, ارے افسوس تو اس بات کا ہے کہ جب میں انہیں سلام کرتا ہوں تو یہ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے, منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. پروردگار آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. ایک روایت سنیے, آپ کو پتا ہے نا کہ مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا اور مولا کائنات کو کھینچ کر لے جا رہے تھے. جب یہ لوگ مولا کائنات کے گلے میں پھندا ڈال کر کھینچ رہے تھے تو ایک مرتبہ ملعون نے کہا کیا بات ہے اتنے لوگ ہو علی کو نہیں کھینچ پا رہے ہو؟ ایک مرتبہ ایک ملعون نے کہا ذرا علی کے پیچھے بھی تو دیکھو. جیسے ہی پیچھے دیکھا تو دیکھا فاطمہ پیچھے کھڑی ہے اور کمر کے پٹکے کو پکڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ کہنے لگی میں ابو الحسن کو نہیں لے جانے دوں گی. ایک مرتبہ ایک ملعون نے ایک جملہ کہا, کہنے لگا کچھ ایسا کرو کہ فاطمہ علی کو چھوڑ دے, کچھ ایسا کرو کہ فاطمہ علی کو چھوڑ دے. بس یہ کہنا تھا. روایت کے جملے ہیں کہ شاید تلوار, ایک روایت کہتی ہے کہ تلوار کا ہتھا نکالا اور ایک روایت کہتی ہے کہ کوڑا نکالا اور فاطمہ کے اس ہاتھ میں مارنا شروع کیا کہ جس ہاتھ سے کمر کا پٹکا پکڑے ہوئی تھی اور لگاتار مارتا گیا, لیکن فاطمہ نے علی کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ ہاتھ شل ہوتا گیا. اور جب ہاتھ شل ہوتا گیا لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ فاطمہ نے علی کو چھوڑ دیا. ایک مرتبہ اسما کی طرف مخاطب ہوئی, کہنے لگی اے اسما ارے گواہ رہنا, فاطمہ نے علی کو نہیں چھوڑا, میرے ہاتھ کی گرفت ختم ہو گئی, میرے ہاتھ کی پکڑ ختم ہو گئی. اللہ اکبر. پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. اے اسما گواہ رہنا, فاطمہ کے ہاتھوں کی پکڑ ختم ہو گئی, یہ علی کو لے کے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے ہاتھ اتنا شل ہو گیا کہ پھر اس سے بعد فاطمہ نے اس ہاتھ سے علی کو سلام نہیں کیا, پھر اس ہاتھ سے فاطمہ نے تسبیح نہیں پڑھی, پھر اس ہاتھ سے فاطمہ نے چکیاں نہیں چلائی. لیکن آپ کے رونے کے لیے یہ مقام بہت ہے کہ جیسے ہی فاطمہ کا جنازہ گھر کے شہن میں لایا گیا, علی نے کہا بچوں ماں کو آخری سلام کر لو. زینب آئی ماں کو سلام کیا, حسن آئے ماں کو سلام کیا. ایک مرتبہ حسین کو بلایا, حسین نے کہا جب تک اماں نہ بلائے گی, جس ماں کا ہاتھ ابھی تک چکی چلانے کے لیے نہیں اٹھا, جس ماں کا ہاتھ ابھی تک تسبیح کے لیے نہیں اٹھا کیونکہ ہاتھ پوری طرح شل ہو چکا تھا, لیکن جیسے ہی حسین کا جملہ سنا فاطمہ نے دونوں ہاتھ بلند کر دیے, بندے کفن ٹوٹے. او میرے لال آج اپنی ماں کی آغوش میں. حسین اماں کے لپٹ گئے, ہارے فاطمہ کی بے کشی. علی نے فاطمہ کو دفنایا تو لیکن علماء کہتے ہیں کہ کئی قبریں بتائی گئی, ایسا لگتا ہے کہ فاطمہ کو دفنایا نہیں تھا بلکہ فاطمہ کو چھپایا تھا. علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے, اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنتے پیغمبر کی لہر ڈھونڈ